والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ جل شانہ کے فضل و احسان سے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے ہم اپنی لیکچر سیریز کے تیسرے لیکچر بعنوان ایمان کیا ہے پر آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ حاضرین محترم و سامعین کرام، پہلے تو یہ غور کیجئے کہ کوئی انسان ایمان کیوں لائے، مسلمان کیوں ہو۔ بالعموم پڑھا لکھا طبقہ یا بیرون ملک، بالخصوص ان ممالک میں جہاں پر غیر مسلموں کی اکثریت ہے، ان ممالک میں قیام پذیر مسلمان عام طور پر اس سوال کا سامنا کرتے کہ دنیا میں رہنے کے لیے کیا محض ایک اچھا انسان ہو جانا ہی کافی نہیں؟ ایمان لانا، مسلمان ہونا کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ بندہ غور کرے کہ میں انسان ہوں تو مجھے انسان بنایا کس نے؟ جیسے کل ہم نے بات کی کہ ہر چیز کے تخلیق کیے جانے کا، بنائے جانے کا کوئی مقصد ہے، تو آخر انسان کو بنائے جانے کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا، اور اگر انسان اس مقصد کو سمجھ لے کہ ہاں مجھے میرے رب نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر بات آگے بڑھانا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ انسان کو جا بجا غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ کبھی وہ سورج اور چاند کی طرف انسان کی توجہ مبذول کرواتا ہے کہ لوگوں دیکھو یہ سورج اور چاند کیسے بڑھتے اور گھٹتے، دن اور رات کیسے آتے جاتے، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کیسے پیدا ہوتے، موسموں کا تغیر و تبدل کیسے ہوتا، زمین کا پھیلاؤ، سمندروں کا بہاؤ، پانی کا چلنا، بادلوں کا آنا، ہوا کا اٹھنا، طوفانوں کا چلنا، اللہ جل شانہ نے اس قسم کی
سینکڑوں نشانیاں اپنی قرآن مجید فرقان حمید میں گنوائیں. کیا لوگوں ان آیات پر، میری ان نشانیوں پر غور کرو. ہر وہ انسان جس کو اللہ نے فہم دیا ہے، شعور دیا ہے، وہ غور کرے کہ یہ کیسے ممکن ہے. ابھی مثال کے طور پر ہم نے کل بھی بات کی کہ ایک سبز پتا ہے یا یہ ایک درخت ہے، اس کے اندر سینکڑوں سبز پتے، یہ کس طرح سے اپنی خوراک بنا رہے ہیں، ان کا مکمل نظام کیسے چل رہا ہے، کون کنٹرول کر رہا ہے. یا جیسے صوفیہ عظام فرماتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو پہچان لیا، اس نے اللہ کو پہچان لیا. کیا مطلب؟ تو اے بندے غور تو کر کہ تیری ابتدا کتنی حقیر تھی، پھر اللہ نے تجھے جیتا جاگتا انسان بنا دیا، تیرے اندر کیسی کیسی صلاحیتیں رکھی ہیں. تو غور تو کر ذرا. کبھی انسان، مثال میں دیتا ہوں، یہی سوچ لے کہ میرا دل کیسے کام کر رہا ہے، پورے جسم کے اندر دوران خون، سرکولیشن آف بلڈ کیسے کام کر رہی ہے، کہ ایک ایک خلیے تک خون کیسے پہنچتا ہے، توانائی کی ترسیل کیسے ہوتی ہے، فاسد مادے کیسے باہر آتے ہیں، آکسیجن کیسے ایک ایک خلیے تک پہنچائی جاتی ہے، شریانوں کا یہ مکمل نظام، وریدوں کا پورا جال، دل کا دھڑکنا، اور ساری زندگی پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک مسلسل ایک منظم طے شدہ اصول کے تحت کام کرتے رہنا. کیا یہ ایسے ہی ہو گیا؟ کس نے بنا دیا؟ ہم سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، جن معاملات میں بھی لگے ہیں، دل ہو یا جگر، گردے ہو یا دماغ، جلد ہو یا ہڈیاں، اپنا کام کیے ہی جا رہی ہیں. معدہ اپنا کام کیے ہی جا رہا ہے، اندڑیاں اپنا کام کیے ہی جا رہی ہیں. ہمارے کہے بغیر کسی ایک نظام پر بھی انسان غور کرنا شروع کر دے، وہ حصی نظام ہو کہ ایک انسان گاڑی چلا رہا ہے، اس سے بہت دور روڈ پر ایک بچہ دوڑتا ہوا آتا ہے، آنکھوں سے وہ دیکھ بھی رہا ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں رد عمل بھی کر رہے ہیں. یہ سارا نظام کیسے چل رہا ہے؟ انسان کسی ایک چیز پر غور کرنا شروع کر دے تو وہ کہہ اٹھے گا اور پکار اٹھے گا کہ بلا شبہ یہ نظام بنانے والا کوئی انتہائی ذہین، اعلیٰ صفات کا حامل، بڑی حکمتوں والا، بڑی دنائی والا ایسا ہے کہ جو انسان کے فہم اور شعور سے بہت بلند ہے. اچھا، ایک پہلو تو یہ ہے کہ انسان خود اللہ کی بچھائی ہوئی قدرتوں پر غور کرے. پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آتی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتابیں نازل کی ہیں انسان کے رہنمائی کے لیے، اور ان میں کھلے چیلنج دیے. مثلا قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اگر تمہیں اس کلام میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے اس بندہ خاص یعنی محمد رسول اللہ پر نازل کیا، تو ہم تمہیں ایک چیلنج دیتے کہ جاؤ ساری دنیا کے لوگ، سارے پروفیسر، ڈاکٹرز، دانشور، علماء، فقہاء، زبان دان، ماہرین جمع ہو جائیں، اس قرآن کی کسی ایک صورت جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آئیں. سب سے چھوٹی صورت آپ بھی جانتے ہیں سورہ کوثر ہے. 3 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، 1.5 لائن بھی نہیں بنتی، 1 لائن کے اندر صورت ختم ہو جاتی ہے، اور روئے زمین پر موجود تمام عقلوں کو ہمیشہ کے لیے ایک چیلنج دے دیا
کہ چلو اس جیسی ایک یہ 3 چھوٹی چھوٹی لائنیں ہی لکھ کر دکھا دو مل کر ہوں اس جیسے. 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، وہ چیلنج آج بھی قرآن مجید میں موجود ہے. بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر تحقیق ہوتی رہی، بڑے بڑے علماء، فقہاء، نامور دانشور، ماہرین ادب آتے رہے، غور کرتے رہے. عقلیں دنگ ہیں، عقلوں کو وہاں تک رسائی ہی نہیں جیسا یہ کلام ہے. تو پھر مان لو یہ کلام اللہ کا ہے. جب یہ اللہ کا ہے، اللہ اپنی ذات کی جا بجا تمہیں نشانیاں دکھا رہا ہے، تو پھر وہ رب قدیر جس نے تمہیں اتنی عالی شان صفات کے ساتھ، نعمتوں اور صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، تمہاری رہنمائی کے لیے کتاب نازل کی، پھر وہ جو کہہ رہا ہے اس کی بات سنو تو صحیح، وہ کہہ کیا رہا ہے. تو ایمان نام ہے ان عقائد کا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائے کہ ان عقائد کو اگر اپنا لو گے تو اللہ کو راضی کر لو گے، اور اللہ کو اگر راضی کر لو گے تو مرنے کے بعد تمہارے لیے دائمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے. اور اگر اللہ کو نہ پہچان سکے، اس کے بتائے ہوئے فرامین تمہاری سمجھ میں نہیں آتے یا تم ان پر عمل نہیں کرتے، تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہو سکتا ہے. یعنی ایمان نام ہے ان عقائد اور ان اعمال کا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دائمی طور پر جنت میں جانے کا ذریعے کے طور پر بتائے. پہلا عقیدہ، ایمان کا پہلا جز توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اس کی تمام تر صفات کو تسلیم کرنا. انشاءاللہ اس پر ہم الگ سے پورا لیکچر کریں گے. دوسرا عقیدہ رسالت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست بندوں کو سے کلام نہیں کرتا، بلکہ اس نے کچھ لوگوں کو چن لیا اور ان لوگوں کو اپنی وحی کرتا ہے، پھر وہ لوگ آگے عام لوگوں کو بتاتے ہیں اور ان کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں. یعنی بندوں کا تعلق اللہ سے ملانے کے لیے اللہ نے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو پوری زمین پر پہلے دن سے لے کر قیامت تک کے لیے منتخب فرمایا. ان کا کام کیا تھا کہ لوگوں تک اللہ کی بات پہنچائیں اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے کام سکھائیں. پہلے نبی آدم علیہ السلام اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت. تیسرا عقیدہ فرشتے، کہ اللہ کی ایک مخلوق ایسی بھی ہے کہ جو اللہ کی ہمہ وقت عبادت کر رہی ہے، مسلسل جب سے وہ پیدا ہوئے جب تک وہ زندہ رہیں گے، مسلسل وہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے سونپے ہوئے کام سر انجام دینے کے لیے کمر بستہ ہے. ان پر بھی بات کریں گے. اگلا عقیدہ، اللہ جل شانہ نے آسمان سے لوگوں کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں. کم و بیش 100 کے لگ بھگ صحائف اور 4 کتابیں یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی. انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. اس کے بعد عقیدہ آخرت، کہ ان قریب وہ دن آئے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالی یہ ساری دنیا کا نظام لپیٹ دے گا، ہر چیز کو فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، ہر زندہ چیز پر موت وارد ہو جائے گی. جب
ہر چیز مر جائے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالی جب چاہے گا دوبارہ زندہ کرے گا، میدان محشر لگے گا، وہاں پر ہر انسان کو اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گناہ گار امتیوں کی شفاعت کریں گے۔ بہت سارے لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے ان سے کہیں زیادہ اللہ کے نبی اور اللہ کے نیک لوگوں کی شفاعت کی وجہ سے، بہت سارے اللہ کے محض کرم کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ جو جنت میں گئے وہ ہمیشہ 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 کے لیے اطمینان، سکون، راحت، چین کی زندگی ان کا مقدر ہو گئی۔ باقی لوگ جو اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے رہے، برے اعمال کرتے رہے، جن کا خاتمہ کفر پر ہوا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں گئے۔ عقیدہ آخرت اور پھر تقدیر کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اس لیے بھی انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ یہ بنیادی عقائد، لیکن ان عقائد کو اپنانے سے پہلے ان سب عقائد کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ آئیے صحابہ کا ایمان کیا تھا اس کو سمجھتے ہیں اور پھر اس کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک اعرابی سے ایک اونٹ خریدا، اور اونٹ خریدنے کے بعد قیمت طے ہو گئی تو آپ نے کہا اے شخص میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں گھر جا کر تمہیں اس کی قیمت دیتا ہوں۔ آپ آگے آگے آ رہے ہیں، کچھ فاصلے کے پیچھے وہ شخص آپ کے پیچھے پیچھے اونٹ کو پکڑے چلا آ رہا ہے۔ اسی دوران ایک اور شخص جو غیر مسلم ہے، اس نے اس اونٹ بیچنے والے اعرابی کو کہا اے بدو کیا اونٹ بیچتے ہو؟ اس نے کہا جی بالکل بیچتا ہوں۔ کتنے میں بیچتے ہو؟ تو جتنی قیمت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ طے ہوئی تھی، اس بدو نے کہا میں فرض کریں کہ قیمت طے ہوئی تھی 1,00,000 روپیہ، اس نے کہا جی میں 1,10,000 کا بیچتا ہوں، یعنی کچھ قیمت بڑھا کر اسے بتا دی۔ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے سودا منظور ہے۔ اب جب یہ پیچھے گفتگو ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوبارہ اس بدو کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے شخص کیا تیرا میرے ساتھ اونٹ کا سودا نہیں ہو گیا؟ اب چونکہ اسے دنیاوی لحاظ سے کچھ زیادہ مال ملتا نظر آ رہا، وہ کہنے لگا جی کہ میرا اور آپ کا سودا تو نہیں ہوا۔ آپ نے کہا شخص تیرا اور میرا سودا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا اگر میرا آپ کے ساتھ سودا ہوا ہے تو آپ اپنے گواہ لے آئیں، کیونکہ جو دین آپ لائے ہیں اس میں جو معاہدہ ہو اس پر گواہ ضروری ہے۔ آپ گواہ لے آئے میں مان جاؤں گا۔ اب ظاہر ہے موقع کا گواہ تو تھا کوئی نہیں۔ اب یہ گفتگو ہو رہی ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے ادھر کو آئے، بات سنی کہ کیا معاملہ ہے، اور کہا کہ اے شخص کیسا عجیب آدمی ہے، پورا عالم عرب اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صادق، سچے اور امین امانت دار ہیں، ان سے جھوٹ کا گمان تک نہیں ہے۔ جب یہ کہہ رہے ہیں سودا ہوا اور تو کہے جا رہا ہے کہ گواہ لے کر آؤ۔ اس نے کہا جی کہ مجھے یہ بات نہ سنائیں، بات بڑی سیدھی سے، اگر سودا ہوا تو نے کہ اپنے گواہ لائے، نہیں تو میرا ان کے ساتھ سودا نہیں ہوا۔ خیر وہ صحابی خاموش ہو گئے۔ ایک دوسرے صحابی آئے، یہی بات، تیسرے آئے، یہی بات کسی طرف نہیں لگ رہی۔ حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک صحابی ہے، آئے، بات سنی اور بڑے زوردار انداز سے کہا اے شخص میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرا سودا اتنے قیمت پر ہوا۔ اس قدر پر زور انداز سے کہا کہ وہ شخص گھبرا گیا اور کہنے لگا ہاں واقعی میرا سودا ہوا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے
اور فرمایا اے خزیمہ تو تو موقع پر تھا ہی نہیں، تو کیسے گواہی دیتا ہے کہ میرا سودا ہوا؟ اب حضرت خزیمہ نے جو جواب دیا وہ ایمان کی جان۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اللہ ہے، ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، آپ نے کہا ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا فرشتے ہیں، جبرائیل ہیں، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، آپ نے فرشتوں کے نام، ان کی صفات گنوائیں، ان کے کام بتائے، ہم نے دیکھے نہیں تھے آنکھوں سے، مان لیا۔ آپ نے کہا جنت ہے، دوزخ ہے، ہم نے دیکھی نہ تھی، مان لیا۔ آپ نے کہا یہ آسمانی کتابیں ہیں، ہم نے آسمان سے کتابیں اترتے نہیں دیکھی تھیں، آپ نے کہا ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا قیامت کا دن ہوگا، مرنے کے بعد دوبارہ ہر شخص کو زندہ کیا جائے گا، ہم نے کسی کو دوبارہ زندہ ہوتے دیکھا نہیں تھا، آپ نے کہا ہم نے مان لیا۔ تو آقا جتنے ہمارے عقائد ہیں، آپ نے کہا، آپ کی زبان اطہر سے نکلا ہم نے مان لیا، ہمارا تو ایمان آپ کی زبان پر ہے، آپ کہہ رہے ہیں سودا ہوا ہے، یقیناً سودا ہوا ہے۔ تو ایمان کی جان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر بغیر چونو چراں کے، بغیر کسی حیل و حجت کے، غیر مشروط آنکھیں بند کر کے نبی کے فرمان کو ماننا، یہ ایمان ہے۔ جیسے آپ نے کہہ دیا ایسے ہے، ویسے ہی ہے، چاہے ہماری آنکھیں اس چیز کو دیکھتی ہیں یا نہیں دیکھتی، ہم اسے محسوس کرتے ہیں یا محسوس نہیں کرتے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر اقبال سے کسی نے کہا کہ علامہ ساری عمر تم فلسفے کی تعلیم دیتے رہے ہو، ہمیں مختصر طور پر بتاؤ کہ دین کا خلاصہ نچوڑ کیا، قرآن کیا تعلیم دے رہا، یہ ایمان ہے کیا؟ تو علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا کہ اچھا سن اے شخص، مغز قرآن جان ایمان، مغز قرآن جان ایمان، روح دین، قرآن کا مغز، ایمان کی جان، دین کی روح، تو نے پوچھا ہے کیا ہے؟ سن، ہست حب رحمت للعالمین، قرآن کا مغز بھی محبت رسول کی، دین کی روح بھی محبت رسول کی، اور ایمان کی جان بھی محبت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت رسول ہے تو قرآن کی تعلیمات ہیں، دین کا کچھ وجود ہے، ایمان کا وجود ہے، محبت رسول نہیں تو یہ ساری چیزیں بے معنی، کوئی حقیقت ہی نہیں۔ تو آئیے، ہم نے بات کی کہ توحید پر تو انشاءاللہ ہم الگ سے مکمل بات کریں گے، باقی عقائد کے حوالے سے ہم مختصراً سیکھتے۔ نبوت، نبی کون ہوتا ہے؟ وہ مرد جسے اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی ہدایت کے لیے چن لے، مخلوق کی ہدایت کے لیے جسے اللہ چن لے، اس مرد کو نبی کہا جاتا ہے۔ ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، ہر نبی ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کی خطا، ہر طرح کے بھول، ہر طرح کی کمزوری سے، عیب سے پاک ہوتا ہے۔ بھئی سادہ سی بات ہے، جسے اللہ نے چنا ہے وہ گناہ گار تو نہیں ہوگا، وہ خطا کار تو نہیں ہوگا، وہ غلطیاں کرنے والا، وہ بھول جانے والا، وہ عیبی تو نہیں ہوگا۔ تو اللہ کا کوئی بھی نبی ہو، وہ ہر خطا سے، ہر گناہ سے، ہر لغزش سے، ہر بھول سے محفوظ ہے۔
اب فوراً ہو سکتا ہے کہ شیطان لوگوں کو وسوسہ دے، تو قرآن میں تو یہ ہم نے سنا ہے کہ جی آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہو گئی کہ جی انہوں نے گندم کھا لی، وہ نوح علیہ السلام سے خطا ہو گئی جی وہ جب عذاب آیا تو انہوں نے اپنے مشرک بیٹے کو بچانے کی کوشش کی، وہ جی ابراہیم علیہ السلام سے بھی خطا ہو گئی کہ وہ بادشاہ کے ڈر سے اپنی بیوی کو بہن کہہ دیا، وہ جی یونس علیہ السلام سے خطا ہو گئی کہ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھا۔ اس طرح کے واقعات بعض لوگ کوٹ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبیوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں معاذ اللہ، حالانکہ بات بڑی سادہ سی ہے۔ اگر یہی سمجھ لیا جائے کہ نبی کون ہوتا ہے، اللہ کا چنا ہوا وہ بندہ جسے وہ مخلوق کی ہدایت کے لیے چنتا ہے، تو دوسرے لفظوں میں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبیوں سے غلطی ہو گئی یا ان سے گناہ ہو گیا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو کوئی صحیح بندہ ہی چننا نہیں آیا، یہ کہہ رہے ہیں نا آپ، یا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گویا اللہ تبارک و تعالی کو بھی معلوم نہیں میں نے کن کو چننا ہے، یا روئے زمین پہ کوئی بندہ ایسا تھا ہی نہیں جسے اللہ چن لیتا اور وہ جو گناہوں سے صحیح پاک ہوتا۔ کیسی نان سینس، عقل میں نہ آنے والی احمقانہ باتیں ہیں۔ بھئی جس کو اللہ نے چنا ہے کیا وہ بھی عیبدار ہوگا؟ نہیں۔ قرآن جا بجا انبیاء کے فضائل بیان کر رہا ہے، یہ اپنی قوم کے سردار ہوتے ہیں، یہ وجیح یعنی شکل و صورت قد و قامت کے لحاظ سے معزز اور لوگوں کے اندر پسند کیے جانے والی شخصیت ہوتے ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، فحش گوئی، گالی گلوچ، حق تلفی، کسی کو اذیت دینا، کسی کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانا، ہر طرح کا جو عیب سوچا جا سکتا ہے نبی اس سے پاک ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے چنا ہی وہ سب سے۔ تو یہ جو واقعات قرآن میں ہمیں ملتے ہیں، جیسے ابھی میں نے بات کی آدم اور نوح و ابراہیم وغیرہ کے معاملات، تو یہ کوئی غلطیاں نہیں ہوتے، یہ ہمارے سمجھنے سمجھانے کا فرق ہوتا ہے۔ ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، انشاءاللہ وقت مناسب پر اس کی بات ہوگی۔ جیسے سرسری سی بات کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے بنایا ہی زمین کے لیے تھا، کہ کیا کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا، تو ان کو بنایا ہی زمین کے لیے گیا تھا، تو ٹھہرایا کہاں جنت میں کہ جنت کو آنکھوں سے دیکھ لوگ شک نہ رہ جائے کہ جنت کیا ہے۔ تو اب ٹھہرایا جنت میں ہے، بنایا زمین کے لیے تھا، تو کسی حکمت سے ہی جنت سے زمین پہ بھیجنا تھا نا۔ تو حکمت کیا کر دی کہ گندم کھا لو گے تو زمین پر چلے جاؤ گے۔ بابا اگر گندم کھانا گناہ ہوتا تو ساری اولاد آدم ازل سے لے کر اب تک گندم نہ کھا رہی ہوتی۔ تو یہ گناہ نہیں تھا، اللہ کی حکمت تھی جس کے تحت انہیں جنت سے زمین پر بھیجنا تھا۔ خیر، کوئی عورت نبی نہیں ہوتی، اللہ پر واجب یا ضروری نہیں ہوتا کہ وہ نبی بھیجے، وہ محض اپنے کرم کی وجہ سے لوگوں پر نبی بھیجتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، اللہ نے جتنی ہدایت نازل کرنا تھی، جو کچھ احکام نازل کرنا تھے وہ سب نازل ہو گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک دین صرف اسلام، کتاب صرف قرآن، اور نبوت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، قیامت تک کے لیے۔ اسلام کا انکار، قرآن کا انکار یا محمد الرسول اللہ کے بعد کسی کو نبی ماننے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جتنے بھی نبی ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داری جو اللہ نے ان کو سونپی کما حق ہو، جیسا ان پر حق تھا ویسی مکمل ادا کی، کسی نبی نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ وہ نبی جس کو اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی ہدایت کے لیے کوئی تحریری صورت میں کتاب بھی دے دے یا کوئی صحیفہ دے دے، یعنی نبی تو ہیں
نبیوں میں سے پھر ایک درجہ اونچا ان نبیوں کا ہے کہ جنہیں کوئی تحریری طور پر نئی شریعت، نئے اصول و ضوابط دیے گئے، کتاب دی گئی. وہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن کے علاوہ صحائف بھی ہو سکتی. تو وہ تمام انبیاء جن کو صحیفے دیے گئے یا جن کو کتابیں دی گئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں الگ سے پورا دین کا ضابطہ دیا گیا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے مکمل عقائد اور اعمال کے مجموعے کو، کہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، سارے احکام کا مجموعہ دین کہلاتا ہے. تو جس نبی کو کتاب دی گئی یا صحیفہ دیا گیا وہ کیا ہو گیا؟ رسول. تو کم و بیش 313 رسول، 1,24,000 انبیاء میں 313 رسول ہیں. ایمان ہمارا سب پر ہے، لیکن ان انبیاء کے درجات مختلف ہیں. سب سے افضل رسول نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد دوسرا درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے بعد تیسرا درجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. چوتھا درجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پانچواں درجہ حضرت نوح علیہ السلام. یہ 5 اولو العزم رسول ہیں. ان کے بعد پھر نیچے 313 دوسرے رسول اور ان کے نیچے پھر کم و بیش 1,24,000 نبی، جو پوری دنیا پر ہر قوم، ہر خطے، ہر قبیلے، ہر زبان بولنے والے، جہاں کہیں بھی انسانیت تھی اللہ نے اس کی ہدایت کے لیے نبی ضرور بھیجا ہے. کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی خطہ، کوئی زبان بولنے والے، دنیا کے کسی خطے میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی نہ آیا ہو. ہر خطے کے اندر اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نبوت کا سلسلہ ضرور جاری فرمایا. یہ تو تھے عقائد نبوت کے متعلق عمومی طور پر. اب کچھ عقائد جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے خاص طور پر. اچھا، ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ عقل اور علم عطا فرماتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو علم عطا فرمایا، پوری کائنات کے اندر ہر چیز کا علم جمع کر لیا جائے تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم اللہ کے علم کے سامنے یوں ہی ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ. پہلا دن جب آدم علیہ السلام کی روح تشکیل پائی، اس وقت سے لے کر قیامت کے دن تک ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں رکھا. اور قرآن پاک کا مکمل علم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا گیا. تو کیا مطلب؟ روز اول سے لے کر جنت اور یا دوزخ میں داخل تک ہر چیز کا مکمل علم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو حاصل ہے. ہاں، یہ علم دیا بتدریج گیا. آپ کے علم میں ہوگا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن پاک کم و بیش 22 سال 3 ماہ اور 10 دن میں اترا ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، یکدم پوری ایک کتاب کی صورت میں نہیں آیا. تورات اکٹھی آئی، زبور اکٹھی آئی، انجیل اکٹھی کتاب کی شکل میں آئے، لیکن قرآن اکٹھا نہیں آیا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. تو جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہا، علوم، فنون، غیب کی خبریں، ماضی کی خبریں، آنے والے وقت کی خبریں، یہ ساری قرآن کے ساتھ چھپے ہوئے خزانوں کی صورت میں اترتی رہیں سینہ مصطفیٰ پر،
جیسے جیسے قرآن مکمل ہوتا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مکمل ہوتا گیا، جب تک قرآن مکمل نہیں ہوا تھا اس وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی سوال کیا جاتا تو بسا اوقات آپ فوراً جواب دے دیتے اور بسا اوقات وہی کا انتظار کرتے۔ لیکن جب قرآن کا نزول مکمل ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی مکمل ہو گیا، اور آپ ہر چیز پہلے دن سے لے کر آخر دن تک ہر چیز کو جان چکے تھے، اور اس وقت بھی ہمارے حال سے بخوبی آگاہ ہیں، امت کے احوال کو بھی جانتے ہیں، امت کے اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہیں۔ یہ تو ہو گیا علم۔ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے سبب لا تعداد میں لوگ داخل جنت ہوں گے۔ قیامت کا پورا منظر کبھی آنکھوں کے سامنے دہرائیے، پوری تفصیل جو حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی احادیث میں کہ قیامت کا دن ہے، سارے اگلے پچھلے جتنے لوگ ہیں، ارب کی آبادی میدان معاشر میں جمع، سورج سوا نیزے پر، گرمی کی شدت کا عالم کیا ہوگا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمام لوگ حاضر ہیں، زمین ہموار کر کے تانبے کی بنا دی گئی ہے، اب نہ کچھ کھانے کو نہ پینے کو نہ کوئی سایہ نظر آتا ہے، اتنی شدید گرمی، اور تانبے کی زمین، ہر شخص برہنہ مکمل طور پر، لیکن ہر شخص کی گردن آسمان کی طرف اٹھی ہوئی، اور کسی بندے کو کسی دوسرے کا ہوش نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نہ جانے میرے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ ہر شخص کو اپنے زندگی کے اعمال اس کی نگاہوں کے سامنے فلم کی طرح چل رہے ہیں۔ ایک طویل عرصہ اللہ تبارک و تعالی حساب ہی نہیں شروع کرے گا، طویل عرصہ، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے کو کہنا شروع ہو جائیں گے کہ اس دنیا کے اندر ہم نے سنا تھا کہ آدم علیہ السلام ابو البشر ہے، پہلے نبی ہے، آؤ ان کے پاس چلتے۔ لوگ سارے کے سارے جمع ہو کر آدم علیہ السلام کو ڈھونڈیں گے، جب انہیں پالیں گے تو ان کے سامنے فریادیں کریں گے کہ اے ابو البشر آپ دیکھتے نہیں کہ ہمارا حال کیا ہو گیا۔ انتہائی شدت کی گرمی ہے، نہ کچھ کھانے کو نہ کچھ پہننے کو۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں جنت میں بھیجے یا جہنم میں بھیجے، مگر اس مصیبت سے تو نجات دلائے۔ مگر اس نے آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ آدم سے نوح، نوح سے شیش، پھرتے پھرتے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ساری مخلوق عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے گی تو آپ فرمائیں گے کہ جاؤ تم سارے محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ، آج انہیں صرف انہیں ہی منصب شفاعت عطا کیا جائے گا۔ مخلوق ہر جگہ سے یہی سنے گی کہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن فرما رہے ہوں گے انا لہا انا لہا، میری طرف آؤ میں تمہاری شفاعت کرتا ہوں۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھیں گے، اس کی تسبیح، تمحید، کبریائی، بڑائی، پاکی بیان کریں گے جیسا اللہ نے آپ کو علم دیا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا محمد سر اٹھائیے، آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ مانگیں آپ کی دعا قبول کی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا سر سجدے سے اٹھائیں گے اور پھر میزان عمل شروع ہوگا، لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ اب حساب شروع ہے تو کوئی فریاد کر رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے میری اتنی نیکیاں کم ہو گئیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے جائیں گے اور اس کے نامہ اعمال میں جو اس نے درود کسی وقت میں پڑھے تھے وہ رکھ دیں گے، وہ داخلے اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گے اور اس کو داخلے جنت کرنے کا حکم ہو جائے گا۔
کسی کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لیے جا رہے ہوں گے اور وہ پکار رہا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیے میں بھی آپ سے محبت کرنے والا ہوں، آپ کا نام لیوا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی فریاد کو پہنچ رہے ہیں. کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے پکار رہا ہے کہ آقا میرا حساب کا وقت آ گیا، اگر آپ نے شفاعت نہ کی تو میرے گناہ میری نیکیوں سے بڑھ جائیں گے. غرض یہ کہ میزان پر، پل صراط پر، جہنم کے دروازوں پر جگہ جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنے امتیوں کو جہنم سے بچائیں گے. پھر آپ کی اذن سے، آپ کی اجازت سے باقی انبیاء، پھر ان کے اذن سے ہر امت کے جو نیک لوگ ہیں، شہید ہیں، صدیق ہیں، اولیاء ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، یہ سارے گناہگار لوگوں کی شفاعت کریں گے. جیسا کہ حدیث پاک میں آیا وہ شخص جس نے قرآن حفظ کیا، پھر قرآن کے حلال اور قرآن کے حرام کو حرام جانا، حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، وہ قیامت کے دن اپنے گھر والوں میں سے 10 ان لوگوں کو داخل جنت کروائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو. عام حافظ جو باعمل ہے اس کا یہ مقام ہے. تو جو علماء ہیں، جو اولیاء ہیں، جو انبیاء ہیں، وہ نہ جانے کتنی بڑی تعداد کی شفاعت کریں گے. اب ذرا سوچئے، کیا اللہ کو معلوم نہیں کہ کون نیک ہے اور کون بد ہے؟ حساب کتاب کی ضرورت کیا ہے؟ جس کو جنت میں بھیجنا تھا اس کو جنت میں بھیج دے، جس کو جہنم میں بھیجنا اس کو جہنم میں بھیج دے. سارا میدان معاشر بپا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ عذاب دینا تو جہنم میں بھیج دے. میدان معاشر سے جانے کی غرض کیا ہے؟ تو فقط اتنا مقصد ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ شان محبوبی اس دن دکھائی جانی ہے. ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ نہ آج کسی کو اس کے عمل کام آئے، نہ آج کسی نبی نے کسی کی شفاعت کی. سب سے پہلے اگر کوئی کسی کے کام آیا اور میدان معاشر میں اس دن کی سختیوں سے اگر لوگوں کو نجات ملی تو آمنہ کے لال کے صدقے میں ملی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ خصوصی کمال ہے کہ آپ کو قیامت کے دن شفاعت کا اذن دیا جائے گا اور آپ کے ذریعے سے پھر آگے شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا. یہ اتنا بڑا احسان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت پر اتنا بڑا کرم ہے کہ اس کی مثال کوئی اور نہیں ہے. جتنے بھی نبی آئے جن کو اللہ نے نبوت کے لیے منتخب کر لیا، پھر وہ نبی ہی رہے. ایسا نہیں ہوا کہ ان سے یہ منصب واپس لے لیا گیا. شروع میں نبی تھے، بعد میں نبی نہ رہے. ہاں، عام طور پر نبیوں نے پیدا ہوتے ہی اعلان نبوت نہیں کیا. کچھ نبیوں کے علاوہ عام طور پر نبی ایک عرصہ تک اپنی قوم کے سامنے اپنی زندگی گزارتے ہیں تاکہ قوم خوب سمجھ لے کہ یہ لوگ عام لوگ نہیں ہیں. پھر عموماً 40 برس کی عمر میں نبی اعلان نبوت کرتے ہیں اور قوم کی ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم عرب کے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہر طرح کا گناہ عام ہے، لیکن لوگ آپ کی سیرت، آپ کے کردار کو دیکھتے ہیں. کس حد تک آپ سے متاثر ہیں کہ جس دن پہلے دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو کوہ صفا پر اعلانیہ اسلام کی دعوت کے لیے بلایا، لوگوں کی دعوت کی، دودھ اور گوشت سے ان کی ضیافت کی. کھلانے کے بعد لوگوں نے کہا ہے محمد آج ساری قوم کو باہر بلا لیا ہے، دعوت کر رہے ہو، مقصد کیا ہے؟ دعوت سے دیکھا کہ جب لوگ کھا پی چکے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے کیا کہا، اے محمد اگر تو کہے
تو ہم مان لیں گے، حالانکہ ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا۔ صفا کو بہت بڑی پہاڑی نہیں، چھوٹی سی پہاڑی، تو اس کے پیچھے لشکر چھپا ہو تو کیسے ممکن ہے آنکھوں سے نظر نہ آئے؟ ہم اس کے اوپر ہی بیٹھے ہیں، صفا کے اوپر، تو لشکر ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، لیکن تو کہے گا تو مان لیں گے۔ کیوں؟ کہ ہم نے آج تک تجھے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ تو نبی جو 40 سال تک جو آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، دراصل قوم کے سامنے اپنی سیرت، کہ قوم دیکھے کہ اس بندے کا کردار کیسا ہے۔ اور ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ آج ہمارا کردار کیسا ہے۔ خیر، تو نبی عموماً پھر 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرماتے، ہوتے پیدائشی نبی 40 سال تک کم و بیش کردار سامنے رکھتے ہیں، اور نبی اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، آخری وقت تک وہ نبی ہی رہتے ہیں، نبوت ان سے زائل یا چھینی نہیں جاتی۔ اگلا عقیدہ، ہم نے بات کی فرشتوں کی۔ اس سے پہلے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک میں کم و بیش صرف 26 انبیاء کا ذکر ہے، کم و بیش۔ بعض کا خیال ہے کہ نہیں 30 کے لگ بھگ انبیاء کا ذکر ہے، باقی انبیاء کا ذکر قرآن پاک میں نام لے کر نہیں ہے۔ اور ہر نبی کی تعظیم اور ہر نبی کی توقیر ایمان کا حصہ ہے۔ ان کی معمولی سی بے ادبی ایمان کو ضائع کر دی۔ ہم نے بات کی کہ نبوت کے بعد ایک دوسرا عقیدہ ہمارا ہوتا ہے فرشتوں کے بارے میں۔ کیا مطلب؟ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں جو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمائی۔ یہ نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت، نہ ہی ان کے اندر نسل کا ویسے سلسلہ ہوتا ہے جیسے انسانوں میں یا جنوں میں یا جانوروں میں ہوتا ہے۔ ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، یہ صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ بہت سارے کام ان کے ذمے، مثال کے طور پہ ہر فرشتے کے ذمے اللہ کی عبادت ہے، وہ کر رہا ہے۔ ہر فرشتے کے ذمے نبی پاک پر درود پاک پڑھنا ہے، وہ کر رہا ہے۔ کچھ فرشتے ہواؤں پر مقرر ہیں، کچھ بادلوں پر مقرر ہیں، کچھ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، کچھ جیسے اسرائیل علیہ السلام موت دیتے ہیں، کچھ جان ڈالتے ہیں، کچھ روزی تقسیم کرتے ہیں۔ تو مختلف فرشتوں کی مختلف ذمہ داریاں ہیں جو وہ اللہ کے حکم سے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے حکم ہوتا ہے ویسے ہی ادا کرتے ہیں۔ ہمہ وقت ہر انسان کے ساتھ کم و بیش دو فرشتے تو اس کے اعمال لکھنے کے لیے، ایک نیکیاں لکھنے کے لیے اور ایک گناہ لکھنے کے لیے متعین ہی ہے۔ انسان کے ہر جوڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ معین ہوتا ہے۔ بچوں کے ساتھ نسبتاً زیادہ فرشتے متعین ہوتے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ بچہ گرتا ہے تو اسے ویسی چوٹ نہیں لگتی، بڑا آدمی گرتا ہے تو اس کی اچھی خاصی چوٹ لگ جاتی ہے۔ بچے کئی دفعہ گرتے ہیں، انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا۔ تو مطلب کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مدبرات الامر، زمین کے اوپر کائنات کے اندر نظام ہستی کو چلانے کے لیے مختلف ڈیوٹیاں سر انجام دی ہوئی ہیں۔ کوئی بادلوں کو لے کر آ رہا ہے، کوئی ہواؤں کو چلاتا ہے، کوئی سورج کو لاتا ہے، کوئی چاند کو لاتا ہے، کوئی انسان کی غذا کو ہضم کرتا ہے، کوئی اولاد کے پیدائش کا سبب بنتا ہے۔ تو ہر فرشتے کی مختلف ذمہ داریاں ہیں، اور وہ ساتھ ہی ساتھ عبادت میں بھی مشغول ہیں، درود پاک بھی پڑھ رہے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ ایک وقت میں یہ کیسے کام ہوتے ہیں؟ تو بھئی جیسے ہم انسان بیک وقت ہمارا دل بھی کام کر رہا ہے، گردے بھی کام کر رہے ہیں، معدہ بھی کام کر رہا ہے، جلد بھی کام کر رہی ہے، دماغ بھی کام کر رہا ہے، سانس بھی لے رہے ہیں، تو ایک ہی وقت میں سارے کام ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ اس کو پورا کر رہے ہیں۔ کچھ کی ذمہ داری انبیاء پر وحی لانا تھی، کچھ کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ انسان کو دشمنوں سے بچائیں، کوئی نامہ اعمال لکھتا ہے، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمانوں کا درود و سلام پہنچاتا ہے، کوئی
کافروں کو عذاب دینے کے لیے، تو کوئی مسلمانوں کے معاملات کے اندر نرمی پیدا کرنے کے لیے، غرض یہ کہ ان کی مختلف ذمہ داریاں ہیں. ان کی تعداد معلوم نہیں، بے شمار. ہاں 4 فرشتے بہت مقرب اور بڑے مشہور ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں. جبرائیل علیہ السلام کہ یہ سارے فرشتوں کے سردار ہیں، اور ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ انبیاء پر وحی لے کر جانا. میکائیل علیہ السلام کے ساری مخلوق کو جو اللہ روزی دیتا ہے، یہ اس روزی کو نبیوں کی سے ہدایت لے کر اس کے مطابق تقسیم کرتی ہے. اسرافیل علیہ السلام کی قیامت جو بقا ہوگی، اسرافیل کا سور پھونکنے کی وجہ سے ہوگی، اور اسرائیل علیہ السلام کے جس کو موت آتی ہے اس کی روح اسرائیل علیہ السلام قبض کرتے ہیں. فرشتوں کا مذاق اڑانا، فرشتوں کو برا بھلا کہنا، فرشتوں پر الزام لگانا، یا دشمنوں کو فرشتوں جیسا کہنا، یا کسی بھی طریقے سے فرشتوں کی توہین کرنا کفر ہے. لوگ اس حوالے سے بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. بہت سارے SMS ایسے آتے ہیں جن میں فرشتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. عام محاورہ بول دیا جاتا ہے جی فرشتوں کو بھی خبر نہیں. تو فرشتوں کا مذاق اڑانا، دراصل جب وہ ہر کام اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، در حقیقت آپ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں. تو کسی بھی معاملے میں فرشتوں کی توہین یا ان کی بے ادبی یا ان کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا. فرشتوں کے بعد ہم نے بات کی کتابوں کی. تو کتابوں کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو صحائف نازل کیے اور جو کتابیں نازل کی، پچھلے تمام صحیفے، پچھلی تمام کتابیں اب منسوخ ہو گئیں، کیونکہ پچھلی امتوں نے ان کتابوں کو اپنی مرضی سے بدل دیا. کوئی کتاب قرآن کے علاوہ اب اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے. جب امتوں نے بدل دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری کتاب، جب اس کو بھی بدل دیا گیا تو تیسری کتاب، جب اس کو بھی بدل دیا گیا تو چوتھی کتاب، یہاں تک کہ پھر جب قرآن مجید نازل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی قرآن مجید میں اس کی حفاظت کا وعدہ فرما لیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَأَنَا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو قیامت تک کے لیے قرآن کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی ترمیم، کوئی غلطی، کوئی تغیر و تبدل نہیں آئے گا. یہ قیامت تک سلامت رہے گا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ زیر زبر، چونکہ قرآن پاک کے اندر جو زیر زبریں، شدیں، مدیں، یہ جو لگی ہیں چیزیں، یہ ہر قوم کے اپنے حساب سے، اس میں تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن اس کے تلفظ میں، اس کے الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہے. قرآن کریم کے بارے میں یہ کہنا کہ جی قرآن پاک کے 40 پارے تھے، بعض بد مذہب لوگ کہتے ہیں، شاید آپ کا واسطہ پڑا ہو. 10 پارے جو ہیں وہ معاذ اللہ حضرت عائشہ نے چھپا دیے، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی کچھ صورتیں ایسی تھیں جو حضرت علی یا حضرت فاطمہ اور حضرت حسن کے بارے میں تھیں، وہ صورتیں حضرت عمر نے معاذ اللہ غائب کر دی. کوئی یہ عقیدہ جو بھی رکھے کہ قرآن کی ایک آیت بھی تبدیل ہو گئی ہے یا تبدیل کی جا سکتی ہے تو وہ کافر ہے. الحمد بلکہ بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک پورے عالم پر، پوری زمین پر قرآن ہر جگہ پر ایک جیسا ہی ہے. اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل ممکن نہیں. اگر کوئی چھاپ بھی دے، مثال کے طور پہ قرآن کی آیتیں بدل کر چھاپ دے، تو الحمدللہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ ایسا لیا ہے کہ دنیا کے اندر اس طرح کی کوششیں بہت دفعہ ہوئی ہیں کہ قرآن سارے جمع کر کے معاذ اللہ جلا دیے گئے، جیسے سقوط اندلس کے وقت ہوا، یا سقوط بغداد کے وقت ہوا،
لا تعداد دفعہ غیر مسلم قوموں نے کوشش کی کہ قرآن سارے جلا کر ختم کر دیے جائیں، مگر یہ قرآن مسلمانوں کے سینوں میں ایسا محفوظ ہے کہ اس کو مٹانا ممکن نہیں۔ مسلمانوں کے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ 6 سال کا بچہ ہوتا ہے، وہ بسم اللہ سے شروع کرتا ہے اور ناس کی سین تک سارا قرآن بغیر غلطی کے پڑھ جاتا ہے۔ تو یہ سینوں میں محفوظ رہ جانے والی کتاب ہے۔ اس کی ترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے۔ ترتیب اس کی نزولی نہیں، یعنی اس ترتیب میں نہیں کہ جس ترتیب میں یہ نازل ہوا ہے، بلکہ یہ اس ترتیب میں ہے جو ترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے۔ ہاں، قرآن کریم کی بعض صورتیں منسوخ ہیں اور بعض ناسخ ہیں۔ منسوخ کیا مطلب؟ وہ قرآن میں آیت تو لکھی ہے، مگر اب اس کا حکم کسی دوسری آیت نے منع کر دیا کہ اب یہ حکم نہیں، بلکہ اس کے بدلے میں کوئی دوسری آیت آ گئی کہ یہ حکم اب لیا جائے گا۔ جیسے شراب یا جوئے کے بارے میں شروع میں آیا کہ لوگوں میں اس کے لیے اس میں کچھ دنیاوی فائدہ ہے، بعد میں اس کو منع کر دیا گیا تو وہ منع ہی ہے۔ تو قرآن کا کسی بھی حوالے سے مذاق اڑانا یا قرآن کی بے ادبی کرنا یا قرآن کو حقیر جاننا، یہ ساری چیزیں بھی کفر ہیں، اور اسلام کو اور مسلمان کا ایمان قرآن سے بے ادبی کرنے کی صورت میں ضائع ہو جائے گا۔ اچھا، موجودہ دور میں اگر کوئی تورات یا انجیل یا زبور ڈھونڈ لے کہ کیا اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت اور بعثت کے بعد اب قرآن اور نبوت صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ہے۔ بالفرض تورات، زبور اور انجیل اپنی اصل حالت میں مل بھی جائیں تو تب بھی اب ان کے احکام منسوخ ہو گئے کہ اب قیامت تک کے لیے دین صرف اسلام ہے، کتاب صرف قرآن ہے۔ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں کم و بیش 114، جو اصل قرآن نازل ہوا اس کے اندر زیر زبریں، شاد ماد اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، کیونکہ عربوں کو ان چیز کی حاجت نہیں، یہ اجمیوں کی ضرورت کے لیے ان چیزوں کو لگایا گیا ہے۔ تو یہ تلفظ درست کرنے کے لیے ہیں، یہ اصلاً قرآن کا حصہ نہیں تھے۔ اصل قرآن بغیر عرب کے عرب آج بھی پڑھتے ہیں اور انہیں کوئی اس میں مشکل نہیں ہوتی۔ جنت اور دوزخ اور تقدیر، جنت اور دوزخ پر ہم پھر بات کریں گے۔ تقدیر کو سمجھ لیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پتھر جیسا مجبور پیدا نہیں کیا ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی انسان کو کلی طور پر اختیار دے دیا ہے۔ مثال کے طور پہ میں مرد پیدا ہوا یا عورت میرا اختیار نہیں تھا، میں پاکستان میں پیدا ہوں یا ہندوستان میں یا امریکہ میں یا سعودیہ میں، یہ میرا اختیار نہیں۔ کس گھر میں، کس نسل میں، کس رنگ و روپ میں، کس قد و قامت میں پیدا ہونا ہے، یہ میرا اختیار نہیں۔ یہ کیا ہے؟ تقدیر ہے۔ مجھے کتنا رزق ملنا ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں۔ میرے ذمے صرف کوشش کرنا، میرے ذمے یا میرے اختیار میں نہیں کہ میں جتنی کوشش کروں گا اتنا ہی رزق مل بھی جائے گا۔ کوئی لوگ ہیں امیر گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، بغیر کوشش کیے وہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہو رہے ہیں، بے پناہ دولت ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بیچارے سارا دن کوہلو کے بیل کی طرح مشقت کرتے ہیں، بمشکل اپنی زندگی کا پہیہ چلا رہے ہیں۔ تو رزق کس کو کتنا دینا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تقدیر کا معاملہ ہے، ایسے ہی صحت کا معاملہ ہے، ایسے ہی موت کب کس کو آنی ہے، بارش کب برسنی ہے۔ تو جو معاملات انسان کے اختیار میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ان معاملات میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور ہم اس کی رضا پر راضی ہیں۔ اچھا، اب مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ ہم جو کر رہے ہیں
اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے تو ہم تو اس کے مطابق کر رہے ہیں، تو پھر گناہ کس بات کا؟ تو یاد رکھیے، مثال کے طور پہ میں یہی بات کروں کہ میں نے یہاں سے اٹھ کر ابھی عصر کا وقت ہو جائے گا تو کیا نماز پڑھنے جانا ہے یا میں نے بستر پر جا کر سو جانا ہے؟ اختیار مجھے دیا گیا ہے، میں دونوں کام کر سکتا ہوں، لیکن اللہ جل شانہ کیونکہ خود علام الغیوب ہے، غیبوں کا جاننے والا ہے، اپنے علم کی وجہ سے وہ جانتا ہے میں نے کیا کرنا ہے، تو اس نے تقدیر میں وہ لکھا جو میں نے کرنا ہے، یہ نہیں کہ جو اس نے لکھا ہے میں وہ کر رہا ہوں، نہیں، اس نے اپنے علم کی وجہ سے میرے مستقبل کو جان کر وہ لکھ دیا کہ یہ ہوگا، وہ جو لکھا ہوا ہے میں ویسا ہی کر رہا ہوں، اور جس حد تک میں با اختیار ہوں اس حد تک مجھ سے پوچھ گچھ ہے، اور جس حد تک میں با اختیار نہیں اس چیز کی مجھ سے پوچھ گچھ بھی نہیں ہے۔ جس کو جتنا اختیار دیا جاتا ہے اتنی ہی اس سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا مسلمان کے لیے الحد ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو ہمیں جو معاملات تقدیر میں ہیں ان پر راضی رہنا چاہیے۔ جیسے ابھی یہ مثالیں ہم نے دی، رزق کتنا ملے گا، موت کوئی مر جاتا ہے مثال کے طور پہ، بالخصوص خواتین کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ اللہ کو یہی ملا تھا مارنے کے لیے، تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کس کو کب موت دینی ہے۔ کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی تو وہ کہتی ہے جی اللہ کو میں ہی ملی تھی بیٹی پیدا کرنے کے لیے، کسی اور گھر میں بھیج دیتا۔ عورتیں باتیں عام طور پر اس طرح کی کرتی ہیں۔ تقدیر کا انکار، اللہ کو بہتر پتا ہے کہ کس جان کو اس نے کہاں پیدا کرنا ہے۔ میرے تو نصیب ہی ایسے ہے، میں کاش عورت نہ بنی ہوتی، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اگر تو عورت نہ بنی ہوتی، تو مرد ہوتی تو دنیا کے اندر کیا فساد بپا کیے ہوتی۔ ایک ہمارے نصیب ہی سڑے ہوئے ہیں کہ ہر وقت تنگی تنگ دستی کا سامنا رہتا ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اگر تجھے مال دے دیا جاتا تو دنیا کے اندر کیسا فساد پیدا کرتا۔ تو ہمیں تقدیر پر راضی رہنا ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، ہمیں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ عز و جل ہمارے ماں باپ کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے بال بچوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے تعلق والوں کی، سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے گھروں میں ہر قسم کی بیماریاں، قرضہ داریاں، بے اولادگیاں، نجائز مقدمے بازیاں، جادو ٹونا سحر آسیب کی نحوستیں، آنے والی ہر طرح کی آفتیں، بلائیں، وبائیں اپنی رحمت کاملہ سے ختم فرما۔ پاک مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت کی موت نصیب فرما۔ رزق حلال واسع اور آسان عطا فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب کا ارشاد ہے کہ تو جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا